السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ کریشن کے ناظرین اور سامعین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میرا نام محمد احسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فاتحہ کریشن۔ ایک نئے اور دلچسپ واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ قصہ ہے ایک درویش اور تاجر کا۔ ایک درویش جس کے پاس ہر طرح کا جواب ہوتا تھا، اس کی شہرت 400 پھیل چکی تھی۔ علاقے کا تاجر صرف ایک سوال کا جواب چاہتا تھا، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ وہ ان 5 لفظوں کی پوٹلی اٹھا کر درویش کی تلاش میں نکل پڑا۔ درویش لنگوٹ باندھ کر جنگل میں اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ تاجر نے سوال کیا، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ اس پر درویش نے سنا اور کہہ کر لگایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس سب سے قیمتی ترین چیز کون سی ہے؟ تاجر نے جواب دیا، میرے پاس نیلے رنگ کا ایک نایاب ہیرا ہے۔ درویش نے پوچھا، تم نے یہ ہیرا کہاں سے لیا تھا؟ اس پر تاجر نے جواب دیا، یہ ہیرا میری 3 نسلوں کی کمائی ہے۔ میرے دادا حضور جو کماتے تھے وہ اس سے سونا خرید لیتے تھے۔ دادا اپنا سونا میرے باپ کو دے گئے۔ باپ نے جو کمایا انہوں نے بھی اس سے سونا خرید لیا اور اپنا اور اپنے والد کا سونا جمع کر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے جو بھی کمایا اس سے سونے میں تبدیل کر دیا۔ اپنی 3 نسلوں کا سونا جمع کیا، اس سے نیلے رنگ کا قیمتی اور نایاب ہیرا خریدا۔ درویش نے اس سے پوچھا کہ وہ ہیرا کہاں ہے؟ تاجر نے اپنی میلی کچیلی ٹوپی اتاری اور اس سے ہیرا نکال کر دکھایا۔ تاجر نے اس ہیرے کو ہتھیلی پر رکھ دیا۔ ہیرا واقعی ہی بہت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ ہیرا دیکھ کر درویش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے تاجر کی ہتھیلی سے ہیرا اٹھایا اور اپنی مٹھی میں بند کر لیا اور ہیرا لے کر دوڑ لگا دی۔ تاجر کا دل ڈوب گیا۔ اس نے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور درویش کو گالیاں دیتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑا۔ درویش آگے آگے اور تاجر اس کے پیچھے پیچھے گالیاں دیتے ہوئے دوڑتا جا رہا تھا اور ان دونوں کے بائیں بائیں گھنا جنگل تھا۔ درویش بھاگتے چلے گئے اور تاجر ان کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا رہا۔ یہ لوگ صبح سے شام تک بھاگتے رہے، یہاں تک کہ جنگل کے ایک حصے میں پہنچ گئے۔ درویش ایک صنوبر کے درخت پر چڑھ گئے۔ صورتحال یہ تھی کہ درویش کے پاس ہیرا تھا اور تاجر پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ دوڑتا ہوا پسینے میں شرابور درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ درویش کو کبھی دھمکی دیتا اور کبھی ان کی منتیں کرتا۔ وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن درویش درخت کی شاخیں ہلا کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتا۔ تاجر جب تھک گیا تو درویش نے اس کو کہا کہ میں تمہیں ہیرا صرف ایک شرط پر واپس کروں گا کہ تم مجھے خدا مان لو۔ تاجر نے فوراً ہاتھ باندھے اور جے ہو کا نعرہ لگا دیا۔ درویش نے اسی وقت ہیرا تاجر کے قدموں میں پھینک دیا۔ تاجر کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اس نے لپک کر ہیرا اٹھایا اور جلدی سے اپنی ٹوپی میں رکھ دیا اور دیوانوں کی طرح کہکے لگانے لگا۔ درویش درخت سے نیچے اترا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، ہم صرف اسی وقت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں کھوئی ہوئی نعمتیں واپس ملتی ہیں، اور تم اس وقت کتنے خوش ہو کہ کھوئی ہوئی نعمت کو ملنے پر غیر خدا کو خدا کہنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ تاجر نے اپنے کہکوں پر توجہ دی، تھوڑا سا سوچا اور پھر پوچھنے لگا، حضور میں سمجھا نہیں، کچھ وضاحت کر دیں۔ درویش نے کہا، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیرو کی طرح ہوتی ہیں۔ ہم ان نعمتوں یعنی ہیروں کو ٹوپی میں سی کر پھرتے رہتے ہیں۔ ہم ان نعمتوں کی قدر بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک دن یہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ ہمیں اس دن پہلی بار ان نعمتوں کے قیمتی ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم اس کے بعد اسی طرح کی چھینی ہوئی نعمتوں کے پیچھے دیوانہ وار دوڑتے ہیں، جس طرح تم ہیرے کے لیے میرے پیچھے بھاگتے تھے۔ ہم ان نعمتوں کو دوبارہ حصول کے لیے اسی طرح دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کو خدا تک مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر ہم جیسے لوگوں پر ایک دن رحم آ جاتا ہے اور وہ ہماری نعمتیں ہمیں لوٹا دیتا ہے، اور ہمیں جو ہی وہ نعمت دوبارہ ملتی ہے ہم خوشی سے چھلانگیں لگانے لگتے ہیں۔ درویش نے اس کے بعد کہکا لگایا اور کہا کہ تم صرف اس لیے اداس تھے کہ تم نے نعمتوں کے دوبارہ حصول کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ تمہیں تو نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تم جب ان نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا چکے ہو، چنانچہ اب جو تمہارے پاس موجود ہے، تم کبھی اداس نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوش رہو گے۔ محترم عزیز دوستو، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں سے صحت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس درجنوں ایسی نعمتیں ہیں کہ جب وہ ہم سے چھین لی جاتی ہیں تو تب ہمیں ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کی کہ میرے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، لیکن میرے پاس خوشی نہیں ہے۔ میں ہر وقت اداس رہتا ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص زیادہ چیزوں کی طلب، زیادہ چیزوں کی چاہت رکھتا ہے، وہ انسان کو بڑی نعمتوں سے بیزار کر دیتی ہے۔ تم اسی وقت خوش رہ سکتے ہو جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تم ان پر صبر کر لو اور تم ان پر راضی ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہر شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن ہوتا کیا ہے؟ لوگ خوش نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے جو شخص حالت شکر میں نہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوش ہو جاتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں خوشی خود بخود آ جاتی ہے۔ انہی خوبصورت الفاظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔